آپ کو بتائیں کہ کندھکوٹ اور تنگوانی میں بھی ایک ماہ کے دوران گزیدگی کے 250 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ کتا مار مہم کا آغاز اب تک نہ ہو سکا۔ ہمارے نمائندے حضور منگی مزید وہاں کی صورتحال بتائیں گے۔ جی اپڈیٹ کیجئے گا حضور۔ اس وقت موجود ہوں کندھکوٹ کے سول اسپتال میں، اور گزیدگی کے واقعات کی اگر بات کی جائے تو گزیدگی کے واقعات ایک ماہ کے دوران تنگوانی کے علاقے میں 150 سے زائد کیس پیش آئے ہیں، جبکہ کندھکوٹ میں 100 تک جو ہے کہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت آواراہ کتوں کی بہتات میں اضافہ ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جو متاثرہ جو زخمی ہوئے ہیں ان میں بچے، خواتین اور بوڑھے افراد شامل ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی کشیدگی نظر آتی ہے۔ گزیدگی کے واقعات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، جبکہ کتا مار مہم جو ہے اس وقت بھی سٹارٹ نہیں کی گئی، اور حال ہی میں ایک ہفتہ قبل جو رباب 9 سالہ بچی تھی جسے آوارہ کتے نے کاٹ لیا تھا، جن کے والد نے ڈیرہ سرکی تھانے میں فاروق احمد پٹھان جو ٹی ایم او ہے اس کے اوپر مقدمہ درج کیا تھا۔ ٹی ایم او تنگوانی کے اوپر 2 مقدمات درج ہوئے ہیں، ایک تنگوانی میں اور ایک دوسرا ڈیرہ سرکی تھانے کی حدود میں۔ اس وقت کندھکوٹ، تنگوانی، غوثپور، کرمپور کے تمام جو وہ علاقے ہیں جہاں پر آوارہ کتوں کی گزیدگی کے واقعات پیش آئے ہیں، اس وقت متاثرین جو ہیں کہ تنگوانی ہیلتھ رورل سینٹر میں سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں روزانہ کے بنیاد پر، مگر ویکسین جو ہے وہ نایاب نظر آتی ہے۔ ویکسین مل ہی نہیں پا رہی، لوگ درپدر ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں کہ کبھی کندھکوٹ آتے ہیں تو کبھی غوثپور جاتے ہیں، مگر ویکسین نہیں مل پاتی۔ کندھکوٹ سول اسپتال کی اگر بات کی جائے تو یہاں کی انتظامیہ سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس ماہ کے دوران 100 تک جو ہیں کہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں جنہیں ویکسین فراہم کی گئی ہے، جبکہ تنگوانی کی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو رورل ہیلتھ سینٹر میں کسی قسم کا کوئی علاج نہیں ہو پا رہا۔